وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك صلواتك عليه هذه وفي كل صلاة وهي خافضة وقائلة ناصرة ودليلا عليك حتى تسكنه أرضك برحمتك يا اللهم صل على محمد عجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. نہضت حسینی میں امداد الہی کا ظہور. The manifestation of divine help
in the uprising of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. یہ ہے ٹاپک. اس کے 3 کلیدی الفاظ ہیں، کی پوائنٹس ہیں. ایک ہے نہضت. نہضت یعنی قیام، کل میں نے بتایا تھا. دوسرا جو ہے امداد الہی، ہیلپ آف اللہ. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. تیسری چیز، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. اگر ہم نے استقامت دکھائی، کس بات کا ظہور ہوگا؟ اللہ کی مدد کا ظہور ہوگا. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، آپ مسلسل سنیں گے. سورہ فصلت 41 سورہ ہے. اس میں سجدہ واجبہ بھی ہے. اس کی 30ویں آیت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک بتحقیق جو لوگ اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. قالوا ربنا اللہ، صرف بولنے سے کوئی نہیں ہوتا. ثم استقاموا، جیسے ہی ہم نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر شیطانی قوتیں جو ہیں اس کو سپریس کرنا چاہتی، دبانا چاہتی. اچھا، اس نے کہہ دیا اللہ کو اپنا رب، اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو دباؤ، اس کو ختم کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کو رب مان رہا ہے. مگر یہ ماننے والا کیا کر رہا ہے؟ استقامت. ثم استقاموا، کل ہم نے بتایا تھا استقامت، ریزسٹنس، کھڑے رہنا. اگر یہ ہوا، ریزسٹنس ہوا، تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ. بہت خوبصورت ہے قرآن. قرآن پاسٹ کا نام نہیں ہے، قرآن ایور لاسٹنگ پریزنٹ کا نام ہے. قرآن ماضی کا نام نہیں ہے. قرآن مسلسل باقی رہنے والی آئیڈیالوجی کا نام ہے. بہت غور سے سنیں. تتنزل، یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، تھوڑی سی عربی جاننے کی کوشش کریں. ہماری زندگی کی گہما گہمی میں تھوڑا سا عربی جاننا چاہیے، قرآن سمجھنے لگیں. اتنا جاننے لگیں گے تو آپ کو دعا میں بھی لطف آئے گا، نماز میں بھی لطف آئے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی لطف آئے گا. تتنزل، یہ جو ٹینس استعمال ہوا ہے عربی میں، اس کو کہتے مضارع، یعنی کنٹینیوس ٹینس ہے. نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. یہ نہیں کہ ہوتے تھے، پاس نہیں ہے. دین پریزنٹ ہے، دین آج ہے، دین تھا نہیں، دین ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھے. تتنزل علیہم الملائکہ، کس پر ملائکہ نازل ہوں گے؟ جو ریزسٹنس بتائیں گے، جو قیام کریں گے، جو اپنے عقیدت پر باقی رہیں گے، خواہ وہ انفرادی طور پر ہوں، خواہ وہ اجتماعی طور پر. تو فوراً فرشتہ کیا کہے گا؟ نازل ہوگا. یہ کہے گا اللہ تحزنوا ولا، دیکھو ڈرو نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، پریشان مت ہو جاؤ، ڈرو نہیں، اور کبھی حزن و ملال تم میں نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ملک نازل ہو گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے ڈرو نہیں، آگے بڑھو، ڈرو نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری کامیابی یقینی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت دے رہے ہیں فرشتے
کہ تمہارے لیے جنت یقینی ہے. کس جنت کی بات کر رہا ہے قرآن؟ ہم لوگ ہمیشہ سے یہ ہوگا تو جنت ہوگی، یہ ہوگا تو جنت ہوگی. ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، اسلام جنت کی ہوا کھلانے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آیا تھا. یہ جو دنیا کو جہنم بنا دیا گیا ہے، یہ دنیا جنت میں بدل سکتی ہے. اور میرا دوسرا جملہ بھی ہے، اس کے لیے اشرے کی ضرورت ہے. وہ جملہ ہے، جو جنت میں رہے گا وہی جنت میں جائے گا. جہنم میں رہ کے جنت جانے کی تمنا نہ کریں. جنت بنائے پہلے. جنت بنتی کیسے ہے؟ یہ سسٹم ہے. یہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ ہے قرآن. کل ہم نے 3 مراحل کو بتایا تھا. ہم لوگ ڈیجیٹل دنیا میں گرفتار ہو گئے ہیں. اس گرفتاری سے آزاد ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہجرت کی ضرورت ہے. کاہے سے؟ اے آئی سے ٹی آئی کی طرف ایک ہجرت کی ضرورت ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کس کی طرف؟ ٹرو انٹیلیجنس کی طرف. قرآن آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے، ٹرو انٹیلیجنس ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. یقین ہے قرآن ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ قرآن باتیں یہی یقینی کر رہا ہے، سچا ہے. جواب دیجئے، سچا ہے تو پھر مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ اگر قرآن سچ ہے تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ تو معلوم ہوا قرآن سچ ہے، مانا ہے استقامت دکھائی نہیں ہے. جس دن ہم استقامت دکھائیں گے سچائی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. بدر میں بھی، آج بھی بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے، اور 2006 کی وار میں لبنان میں بھی نازل ہوئے، آج بھی نا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ فکشنل اسٹوریز نہیں ہے قرآن، یہ کہاوتیں نہیں ہیں قرآن. قرآن فکشن نہیں ہے. اور آج کی دنیا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں فکشنل دنیا ہے، داستانی دنیا ہے. کیسے؟ آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیے. عموماً ایئرپورٹ پہ میں دیکھتا ہوں کتابیں جہاں بکتی ہیں، ایئرپورٹس میں، انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں جائیے، 90% کتابیں فکشنل ہیں. 200 صفحے، 200 صفحے، 300 صفحے کتاب لوگ پورے سفر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. پڑھنے کا شوق بہت زیادہ مغرب میں. ہم لوگ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں بستر پہ. تو اٹھے ذرا سا بیدار ہوں. فکشنل اسٹوریز کو دنیا پڑھتی ہے. کیوں؟ اسٹوریز اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو، اسی لیے انسان اسٹوریز کو بہلاتا ہے. انسان دنیا اسٹوریز کی جگہ نہیں ہے، دنیا ریالٹی کی جگہ. فکشنل کا نام دین نہیں ہے، ریالٹی کا نام دین ہے. ہم کو ہجرت کرنا ہے فکشن سے ریالٹی کی طرف. یعنی اے آئی سے ٹی آئی کے معنی فکشنل دنیا سے نکل کر کے. جی اب انڈیا کی جتنی بھی موویاں بنتی ہیں سب فکشنل ہیں، سب جھوٹ ہے، شروع سے لے کر آخر جھوٹ ہے. مگر کتنی غور سے دیکھتے ہیں ہم لوگ. بھئی ایک جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی، جوان لڑکی دیکھتی ہے، باہر نکلتی ہے، ٹکر ہوئی جوان سے، اور اس کے بعد شادی ہوئی، وہ ترین محل میں بٹھا دیا. فکشن ہے یا کبھی ہونے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ بامبے میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ آبادی کہاں ہے؟ ایئرپورٹ کے پہلو میں ہے، جہاں پلینیں اترتی ہیں. سب سے زیادہ ایک ایک کمرے میں 10-10 آدمی جیتے ہیں. ٹھیک پاپولیشن ہے. اور بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی، یہ فکشنل دنیا ہے. آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. جب تک تم کھڑے نہیں ہوگے تمہاری زندگی بدلنے والی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس دنیا سے آگے بڑھنے کا سلیقہ ہے. یہ مجالس کیا کرتی ہے؟ نہضت حسینی کیا سکھا رہی ہے کہ اس کیمپ سے نکل جاؤ.
کس کیمپ سے نکلو میں؟ یزید کے کیمپ سے نکلو جی. یزید کے کیمپ میں 30,000 کتنا ہے پاپولیشن؟ 30,000 کی آرمی ہے. 30,000 جو ہائیسٹ بتایا نمبر، 10,000 جو لیز بتائے گئے ہیں. یہاں 100-200 کے اندر وہاں. تو انسان اس دنیا سے نکل کر کے یہاں آئے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب ادھر آ گیا تو حر بن جائے. صلی اللہ محمد. تو وہ حر نہیں تھا، بنا کر جب اس کیمپ میں آ گیا. تو آج بھی 2 کیمپ ہیں. آج بھی یہاں کشمیر میں بھی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، دنیا کے ہر گوشے میں بھی 2 کیمپ ہیں. ایک کیمپ یزید کا ہے، ایک کیمپ حسین کا ہے. یزیدی کیمپ میں بہت مجمع ہے، بے انتہا مجمع ہے. حسینی کیمپ میں آج بھی بہت کم ہے. تو اگر آپ حسینی کیمپ میں جانا چاہتے ہیں تو سوچ لیجئے، یہاں عیش ملتا نہیں ہے ظاہری طور پر. آپ کو مقابلے کے لیے کھڑے رہنا ہے. عیش کب ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اگر آپ قیام کریں گے. توجہ، اگر آپ قیام کریں گے تو یقیناً آپ کو اس دنیا میں بھی آرام ملے گا، آخرت میں تو ہم فیہا خالدون. پہلا مرحلہ، قرآن کی حقیقت کو ہم جتنا سمجھیں گے اتنا زندگی سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ہم نے کیا دوا بتائی تھی؟ مائگریشن کے لیے اے آئی سے ٹی آئی کی طرف روزانہ کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھا کیا؟ کتنے لوگ پڑھے؟ شروع کیے؟ الحمدللہ بہت سے پورے الحمدللہ. اللہ شکر ہے. اللہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. پروردگارہ تو توفیق دے. یہ مجلس میں جو بھی آئے ہیں آپ کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، یہ اللہ نے توفیق دی ہے. قرآن کی بھی پڑھنے کی اللہ توفیق دے. قرآن پڑھیے روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ. سرکار کی حدیث ہے، پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، وہ غافل نہیں رہے گا. ہیڈ لیسنس اس میں نہیں ہوگا، غفلت اس میں نہیں ہوگی. پورا گھر سو رہا تھا آرام سے، پورا گھر لٹ گیا. آج پورا مسلمان سو رہا ہے، لٹ رہا. جتنی پراپرٹی، جتنی نالج، جتنی دولت اللہ نے مسلمان کو دی ہے کسی کے پاس نہیں ہے. کون عائش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لٹ رہے ہیں، سو گئے ہیں آپ. آپ جس دن اٹھ جائیں گے تو وہ مرد آہنی خمینی نے کیا کیا؟ اس نے کہا جاگو، اٹھو، دیکھو تمہارے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. تمہارا گھر لٹ رہا ہے، بیدار ہو جاؤ. جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے تم کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ہاؤ کین وی انکریز آور بلیفز؟ ہمارے عقیدے کو کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں کہ یقین کی منزل پہ پہنچ جائیں کہ دس از اٹ، یہی حقیقت ہے. اور پڑھنے کے بعد ہم یقین کر لیں کہ یہ اگر ہم نے راستے کو اختیار کر لیا. پہلا مرحلہ صداقت وحی تک پہنچنا. توجہ بہت اچھی طرح سے. ذالک الکتاب، یہ صداقت تک پہنچنا ہے کہ اس قرآن کا ایک ایک لفظ ہے. امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آیات القرآن خزائن العلم فَكُلَّمَا قَدْ فَتَحْتَ قُرْآنَةً يَنبَغِي لَكَ أَن تَنظُرَ مَا فِيهَا. قرآن علوم کا، سائنسز کا ایک خزانہ ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے. یہاں پر کئی سائنسز میں کسی نے ڈاکٹری کیا ہے، میڈیکل کا ایک پرٹیکولر ایریا میں کیا، کسی نے جنرل سائنس کیا ہے، کسی نے کچھ نہ کچھ کیا، کوئی ایجوکیشن میں ہے. ہر ایک آدمی اپنی لائن کا ایجوکیٹڈ پرسن ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جتنی بھی ایجوکیشن کی شاخیں ہیں سب اس میں ملیں گی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن کا دعویٰ ہے ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا ہی
نہیں ہے، ہر چیز ہے. پھر ہر چیز ہے تو مسلمان بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر کوئی اکاؤنٹنگ کر رہا ہے تو اکاؤنٹنگ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں. اگر کوئی تربیت کے بارے میں کہہ رہا ہے تو تربیت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیں. کوئی اپ برنگنگ آف چلڈرن، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہے، قرآن میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے ہم نے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. اور ایک آیت ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے. جب تک مائنڈ سے، کل میں نے بتایا تھا، ہمارا مائنڈ سے کلیئر نہیں ہوگا ہم لوگ اپنے دین کو نہیں سمجھیں گے. ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا قرآن بہت مشکل ہے، بہت تکلیف ہے قرآن میں، بہت زیادہ آسان نہیں ہے، صرف مولوی سمجھتا ہے. یہ مولوی کا بزنس ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط. قرآن سے پوچھئے کہ قرآن کیا ہے. لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو کیا بنایا ہے؟ آسان بنایا ہے. پڑھیے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بولیے، صحیح شرمانے کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے. مولوی کہہ رہا ہے مشکل، قرآن کہہ رہا ہے آسان. تو کس کی بات مانے؟ قرآن کی بات مانے. قرآن آسان ہے، ذہن میں رکھ کے جائیے. آج قرآن بہت آسان ہے. کیسے بنایا قرآن آسان؟ قرآن آسان بنانے کا واحد طریقہ ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر ایک کی مثال دی ہے. مثالوں کے ذریعے سے قرآن کیا کیا؟ آسان بنایا. دوسرا کیا ہے؟ ہم نے قصے سنا ہیں قرآن میں، قصے سنا کر کے بتایا ان قصوں سے نتیجہ نکالو. موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، مردہ باطل داغ حسرت میری است. دنیا میں دو پاور ہیں. یہ دو پاور کون سے ہیں؟ ایک موسیٰ کا پاور ہے، ایک فرعون کا پاور ہے. ایک حسین کا پاور ہے، یزید کا پاور ہے. کون سا باقی ہے؟ زندہ حق از قوت شبیری است. اب موسیٰ قصہ یہ پاری نہ ہے، جو بھی ہے حسین ہے، حسین ہے، حسین. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو قرآن کو کیسے نوجوان اینگر جنریشن پلیز یہاں پر آئیے، کوشش کریے، چھوٹی سی بکلیٹ بھی لائیے، چھوٹی سی نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجیے. قرآن از ایزی، قرآن میڈ ایزی سکھائے اپنے ذہن میں. قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے. کیسے آسان بنایا قرآن کو خدا نے؟ مثالوں کے ذریعے سے، ایگزامپلز کے ذریعے سے. اور دوسرے کیسے آسان بنایا قرآن نے؟ قصوں کے ذریعے سے، واقعات. سب سے زیادہ قصہ اگر قرآن میں ہے تو کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا نام 136 بار آیا ہے قرآن میں. کتنی بار؟ 136، 136 ٹائم. سرکار کا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے ان کا نام کتنی جگہ ہے قرآن میں؟ صرف 4 جگہ. میم ہے، میم دال. اگر میں نام لے لوں گا تو صلوات پڑھنا پڑے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ. یہ نام میم ہے، میم دال کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار آیا. جن پہ نازل ہوا قرآن ان کا نام صرف 4 بار آیا ہے. موسیٰ کا نام کتنی بار آیا؟ 136 بار. اور فرعون کا نام 75 بار آیا ہے. کیوں موسیٰ فرعون، کیوں موسیٰ فرعون، کیوں موسیٰ فرعون؟ کہ انسانوں بیدار ہو، ہمیشہ یہی ٹکر ہوگی. انسانوں کو بیدار کر رہا قرآن. تمہارا جو مسئلہ ہوگا، مسئلہ زائونزم آج نہیں ہے، صہیونیت. یا اس وقت سے قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کی تھنکنگ کو سمجھو، ان کی کمزوری کو سمجھو. ان کی تھنکنگ کیا ہے؟ قرآن نے 3 ان کی خصوصیت بتائی بہت اچھی طرح سے. قرآن نے 3 خصوصیت بتائی ہیں
بنی اسرائیل کے. نمبر 1 نقض میثاق. کویننٹ جو ہوتا ہے, جو پرومس ہوتا ہے, اس کو توڑنے میں ماہر ہیں یہ لوگ. قرآن کہتا ہے کہ نقض میثاق یعنی جب بھی ان سے کانٹریکٹ کرو سب سے پہلے پھاڑنے والے کہہ گیا تھا. سب ہاتھ پڑھیے محمد والا. 10 سال کی کوشش میں سب مل کر کے, پورے یورپین کنٹری, انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر کے ایک نتیجے پہ پہنچے اور ایک میثاق بنایا. اور ایک آدمی آیا, اس نے کہا اس کو مانتا نہیں, میں پھاڑتا ہوں. قرآن آج کہہ رہا نہ, ان کی عادت ہی ایسی ہے, تو ان پر تم بھروسہ مت کرو. دوسرا دولت سے محبت. ان کو یہ پڑی نہیں ہے حلال حرام. سب سے ہم سے کہتے تھے مولانا یہ لوگ بہت دولت مند ہیں. بھائی حرام ہے, شراب بیچتے ہیں, بھنگ بیچتے ہیں, بچوں کو برباد کرتے ہیں, دولت کماتے. اسلام کہتا ہے حلال روٹی کمانے والا مجاہد ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پہلی چیز نقض میثاق, دوسری چیز دولت سے محبت, تیسری جو کمزوری ہے ان کی موت سے ڈر. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تم اگر سچے ہو تو موت کی تم تمنا کرو نا. ولا یتمنونہ ابدا, تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے ابدا. کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ تم نے جو کر دیا ہے, جو کمل کیا ہے. قرآن کی آیت ان کو 1000 سال زندگی بھی دیں پھر بھی کہتا زیادہ چاہیے. 1000 سال. تو یہ موت سے ڈرتے ہیں. ہم کون ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ توجہ توجہ. ابھی کیا ہوا بھائی, کیا مار دیں گے, مار ڈالیں گے. رہبر نے کیا جملہ کہا کہ میرے مرنے سے اسلام ختم ہونے والا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. واجل فرج. یہ سمجھتے ہیں کہ اور کل ہی کہا, اس نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے بچا. استغفر اللہ. تو کیا بچانے والا ہے جی؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر. یہ تو کیا زندگی دینے والا ہے؟ تو نے بچا دیا نا. اگر خدا نہ خواستہ رہبر کا بال بی کا ہوتا, تمہارے پاس ایسی بارش ہوتی کہ تمہاری تہس نہس. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بہت اچھی طرح سے سمجھیے, نوجوان نسلیں اچھی طرح سے سمجھیے. اسٹوریز آف دی قرآن, قرآن کے قصوں کو قصے یہ پارینہ نہ سمجھیے. قرآن قصوں کو کہہ کے لیے سنا رہا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت کریں. عبر کہتے ہیں عبرت حاصل کریں, اس سے نتیجہ نکالیں. موسیٰ و فرعون کا تذکرے سے نتیجہ نکالیں, ان کی عادتوں کو سمجھیں. تم لوگ تیار ہوں اس کے مقابلے کے لیے؟ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ بہت غور سے سنیے. قرآن قصے سناتا ہے. پہلا قصہ قرآن نے, اگر آپ نزولی ترتیب قرآن سے جائیے تو نزولی ترتیب کیا ہے؟ یہ جو آپ کے پاس جو قرآن کی ترتیب ہے, یہ ترتیب بعد میں بنائی گئی ہے. سورہ الحم, بقرہ, اس کے بعد آل عمران, اس کے بعد نساء, اب چلتے چلے جائیے. یہ ترتیب جمع شدہ قرآن کی ترتیب ہے. مگر جو ترتیب, جو اصل نازل ہونے والی ترتیب ہے وہ الگ ہے, جس کو مولا امیر المومنین نے قرآن کو جو جمع کیا تھا نزولی ترتیب سے جمع کیا تھا. نزولی ترتیب کون کا پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلا سورہ نازل ہونے والا کون سا ہے؟ اقرا ہے, جس میں کہے کا حکم ہے پڑھو پڑھو, اقرا پڑھو. اسلام کہتا ہے پہلے پڑھنے سے, بغیر پڑھے کہ تمہاری زندگی ہونے والے نہیں ہے. اقرا 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 اقرا. صرف اقرا کافی نہیں ہے, بسم ربک پڑھو تو اللہ کے ساتھ پڑھو. اللہ کے بغیر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں علیہ افضل الصلوۃ والسلام, مَا الَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَكَ,
परवरदिगारा जिसने तुझे खो लिया उसके पास क्या है? अल्लाह Kena rotate تم پکان زیادٕ کیٛازِ یُس اِنسانَس یُس چیٖز اِنسانَس پانَس بَنایہِ سُہ گوٚو پرٛموٹ کَرُن بیٚکِس پٮ۪ٹھ تَمیُک اَثر ترٛاوُن تَمہِ سۭتۍ گژھِ تِکیٛازِ مالہِ مجلِس چھُ آسان پَتہٕ لاسٹَس عزالہِ خُدایہِ تہٕ اگر کٲنٛسہِ جوانَس مجبوٗری وجبوٗری آسہِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ ذٲکِر وۄتھان چھُ تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ تھوٚد وۄتھُن کِہیٖنۍ کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھُ مجلِس گژھان ڈِسٹٔرب تِم اگر موٗنۍ روزان وۄنۍ پَتھ کُن اگر تِمن مجبوٗری آسہِ تَتھ ہٮ۪کو نہٕ پٲیِتھ کینٛہہ مگر تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ تھوٚد وۄتھان چھُ گژھان ذٲکرَس چھُ گژھان خاص أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وۄنۍ چھو گُزٲرِش یِتھ پٲٹھۍ پٔکِو برونٛہہ کُن سٲری یُتھ اورٕ یِن تِمن परवरदिगार मुसलमानों को मुत्तहिद व मुत्तफिक करे परवरदिगार हमारी और आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा जल्द से जल्द मौला का ज़हूर फरमा दुआ करला कॉन्फ्रेंस कल
کل ہے انشاءاللہ تشریف لائیے. شرکت کی گزارش ہے متحری فکری ثقافتی مرکز. ایک صلوات برائے سلامتی رہبر معظم و برائے سلامتی نہضت امام خمینی بلند صلوات. ساتھ نہیں سمجھے. قرآن کس طرح سے آسان بناتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں مثالوں کے ذریعے سے آسان بناتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ قصوں کے ذریعے سے. ہم نے بتایا کہ سب سے زیادہ قصہ جو کئی اینگل سے کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے اس قصے کا نام ہے حضرت. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ پہلا سورہ نازل ہو رہا سرکار پر اقرا بسم ربک. پڑھنا ہی نہیں ہے, بسم رب. انجینئر ہی نہیں بننا ہے, بسم رب بننا ہے. ڈاکٹر ہی نہیں بننا ہے, بسم رب بننا ہے. پروفیشنلی حاضر تاجر ہی نہیں بننا ہے, بسم رب بننا ہے. کیا ہے بسم رب؟ مولانا امام حسین نے فرمایا علیہ السلام نے کہ ملذی فقدک ما وجد. پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے. دیکھیے میں اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں بچوں کو بھی, آپ لوگ بھی سمجھیں. واٹ از دی ویلیو آف زیرو؟ صفر کی کیا قیمت؟ اس کے لیے ایک نمبر کی ضرورت ہے. ٹھیک, ایک لگایا, اگر لیفٹ پہ زیرو لگائیں گے تو پھر قیمت نہیں. اصحاب شمال کی کوئی قیمت تو رائٹ کسی بھی لینگویج میں اگر قیمت لگانا ہے تو کدھر لگانا ہے؟ رائٹ پہ لگانا ہے. ایک لگایا تو کتنے ہوئے؟ دو دی جائے گی. 3,000 4 10,000 5 لاکھ. 1 followed by eternity of zeros. ایک کے بعد لامتناہی زیرو. کتنا بڑھ گئی قیمت؟ بہت بڑھتی چلے گئی. ایک نکلا سب زیرو. یہ فلسفی دین. اگر تمہاری قیمت چاہتے ہو, تمہارے ساتھ اللہ لگا ہوا ہے تو تمہاری قیمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اگر تمہارے ساتھ اللہ نہیں لگا ہے تو تمہاری قیمت نہیں ہے. یہی بتایا امام حسین, یہی بتایا انبیاء نے. ملذی بہت اچھا اروائی یاد آ گئی. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. جی ڈاکٹر بن گئے مگر اللہ سے دور ہو گئے, تعلیم فتنہ ہو گئی. انجینئر بن گئے, اللہ سے دور ہو گئے. مولوی بن گئے مگر مولوی بننے سے اللہ سے قریب ہوتے تھوڑی ہے. ملا بن گیا, بہت اچھا جملہ ہے فارسی میں, ملا شدن آسان, انسان شدن مشکل. ملا ہو جانا بہت آسان ہے, انسان ہونا بہت مشکل ہے. انسان بنانا ہے تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ملکیت اگر اللہ سے دور کر دے تو فتنہ, اولاد اگر اللہ سے دور کر دے تو فتنہ, جاگیر اگر اللہ سے دور کر دے. میں نے کہا ہے تھوڑی سی وراثت باپ چھوڑ کے گیا, تھوڑی سی وراثت باپ چھوڑ کے گیا, تھوڑی سی وراثت کے لیے بھائی بہنوں میں جدائی ہو گئی. لعنت ہو اس وراثت پر جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے. بھائی اور بھائی کی بہن کی محبت اہم ہے, جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بھائی سے کہو یہ تو پورا لے لے مگر مجھے تو چاہیے, مجھے جائیداد. اگر یہ انسان ہو پہنچے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا, بہت خطرناک شعر کہہ دیا اس نے. شمشیر ہے کیا, نعرہ تکبیر. اور جب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا حسین کا سر, نعرہ تکبیر. یہ کیسا نعرہ ہے؟ تو دین بہت
بہت ہی سسٹمیٹک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ، کوئی ہینکی بینکی نہیں ہے دین میں، سیدھا سیدھا 2 + 3 = 5، کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر کشمیر اللہ سے دور کر دے تو فتنہ ہے، کینیڈا اگر اللہ سے دور کر دے فتنہ ہے، اگر دلی، اگر یہاں سے پڑھنے کے لیے دلی گئے، معلوم ہوا بھول گئے، کشمیر ہی کو بھول گئے، فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے تو یاد رکھیے، بسم ربک، زندگی بسم ربک، اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے تو ہماری قیمت ہے، ہماری ویلیو ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ کو ساتھ رکھنے کا نام ہے حسینی۔ بہت مشکل ہے کربلا سمجھنا۔ عزاداری ماشاءاللہ ساری دنیا میں تو کہا کرتا ہوں، یہ خود موضوع جو ہے اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ شہزادی زینب صلوات اللہ السلام علیہ نے چیلنج کیا یزید کو، چد قیدک سعسعیک جہد جہدک واللہ لا تمہو بکرنا، تو جتنی پلاننگ کرنا ہے کر لے، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، جتنی دولت خرچ کرنا کر لے، ہمارے نام کو تو مٹا نہیں سکتا۔ دربار میں بولنا اس وقت جب کہ قیدی ہو، پورا گھر برباد ہو گیا، بہت مشکل کام ہے، مگر زینب پریڈکٹ کر رہی ہے حسین حسین ہر جگہ ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں امام سجاد نے اسی دربار میں کہا تھا، اس نے پوچھا کہ کون جیتا، مولانا نے کہا تھوڑی دیر بات پتا چل جائے گا، جب مؤذن اذان دے گا تو پتا چلے گا کہ کون جیتا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تک رہے گا کون جیتا، حسین جیتے۔ کوشش تھی کہ یہ ختم ہو جائے، تو آج نوجوانوں کو سب جانے کے لیے مثال دیتے، یہ گلوب ہے، ایسٹ سے شروع ہوا نیوزی لینڈ سے، اذان ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں فجر کی، اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے ویسٹ میں، کہیں اذان ہو رہی ہے ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی، ایک ہی وقت میں پورے گلوب میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی لمحے میں ساری دنیا میں نام کس کا چل رہا ہے، اللہ اکبر اشہد ان محمد۔ ادھر محرم کا چاند آیا، ادھر سے حسین، ادھر سے حسین، ادھر جہاں اللہ اکبر ہے، جہاں محمد رسول اللہ ہے، وہاں یا حسین۔ صلوات پڑھیے۔ یہ لوجیکل دین ہے، اس دین کو سمجھے بہت اچھی طرح سے۔ سیٹسفیکشن جتنا ہوگا اتنا آپ کو مسلح میں مزہ آئے گا، جتنا سیٹسفیکشن ہوگا آپ کو راہ چلنے میں آسانی ہوگی۔ میں نوجوانوں کو، میرے گھر میں بعض بچے آج جمع ہوتے، ہمارے ماں سے ہوتے، تو مثال دیتا ہوں، دنیا میں انسان جب آتا ہے وانریبل ہے۔ وانریبل کس کو کہتے ہیں؟ پریشان، حیران ہے، معلوم نہیں کدھر جانا کدھر جانا۔ اتنے مذہب ہیں، ہندوازم بلا رہا ہے، کرسچینٹی بلا رہی ہے، یہودی بلا رہے ہیں، مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، شیعوں کے اندر فرقے ہیں، ہر روز ایک فرقہ بن رہا ہے، ہر روز کچھ نہ کہاں پریشانی کیا ہوگی۔ پہلے کیا تھا، جب ہم سفر کرتے تھے تو آپ دوست سے پوچھتے تھے کیسے ہے، کہا گھر کہاں سے آنا ہے، گھر کو آنا آپ کے کیا کرنا ہے، وہ کہتا تھا بھائی ذرا سا بہت ٹیڑھا میڑھا ہے، میں خود آ جاتا ہوں لے لیجیے۔ دیکھیے تاریخ، یا ایک ایسے کہتا تھا کہ دیکھو یہ ٹرن ہے، یہاں ٹرن لینا، آخر میں میرا گھر وہ فلاں درخت ہے، یہ درخت جو ہے یہ نشانی ہے، اس درخت کے قریب آ جاؤ۔ آج کل وہ کسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا، آج کل کہاں سے نکل رہے ہو، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کہاں جانا ہے، اب جی پی ایس لگا دیا، اس نے کہا رائٹ رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ، پہنچ گئے منزل پر۔ تو جی پی ایس کے بعد پریشانی نہیں ہوتی۔ قرآن وہ جی پی ایس ہے جس کے بعد صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ قرآن نے ہر چیز کو بتایا ہے، اور قرآن نہیں بتاتا ہے تو اہل بیت نے بتایا ہے، حتیٰ ناخن کو کہاں سے شروع کرنا کاٹنے کے لیے، کس انگلی پہ ختم کرنا، کس جگہ اس کو
फेंकना, ये नाखून की कोई कीमत है ना। अल्लाह ये कह रहा है कि देखो जब मैं नाखून को भी छोड़ता नहीं हूं तो क्या मैं विलायत अली को छोड़ दूं? जी या यह रसूल बल्लिग मा दवा बड़ी मोहम्मद वाले वाजिल फरजों। इस प्रोसेस को मैं आज बयान करूं, उसके बाद मंजिल पे पाऊं। वो प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस ये है कि हम कुरान पर यकीन कैसे लाएं। हाउ कैन वी हैव फेथ इन कुरान? किस तरह से, क्या ये मुमकिन है कि हमको सर्टेनिटी हो जाए कि यही है? सिंपल सी लॉजिक बताता हूं मैं। एक शख्स है जो अरबियन पेनिनसुला में पैदा होता है, ना कोई कॉलेज हो जाता, ना कोई यूनिवर्सिटी आता, ना कोई उस्ताद होता, ना कोई, वो एक ऐसी किताब लाता है चैलेंज के साथ, फातू बेसूरतिन मिन मिथलिह, अगर हिम्मत है तो इसका एक सूरा ला दो। चैलेंज करता है। और 1400 साल गुजर गए, कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कुरान जैसा एक छोटा सा सूरा ला करके बता दे। तो ये कौन है जो अरबियन पेनिनसुला में जिया है और वो आसमानों की भी बात करता है, जमीनों की भी बात करता है, समंदर की गहराइयों की बात करता है, यूनिवर्स के पूरे प्लैनेट्स की बात करता है। ये कौन है जो उस दुनिया को भी बताता है, इस दुनिया को भी बताता है? तो मालूम हुआ साइंटिफिकली एक नॉलेज का तरीका है, एक नॉलेज वो है बियॉन्ड कॉस्मोस है, यानी मादी जरिए से नहीं है, इल्हामी जरूरत से है। जाते परवरदिगार एक शख्स को वो इल्म दे रहा है, यानी पर्दे खोल रहा है कि देखते चले जाओ ये यूनिवर्स क्या है, और वो बयान कर रहा है। ये साइंटिफिकली छोटा सा मिसाल मैं हमेशा से देता हूं, उसके बाद आपकी सहमत तमाम ये नौजवानों के लिए बहुत अहम है। द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन द वोम, डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, यानी मां के शिकम में बच्चे की परवरिश। कितने स्टेजेस हैं? एक डॉक्टर गुजरा है हमारे शहर में, टोरंटो में प्रोफेसर गुजरा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का, उसका नाम है डॉक्टर मोर, MOORE। आप लोग ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं, उसका किस्सा है पूरा। डॉक्टर मोर रिसर्च करता है फीटस, बच्चे के नुतफे के बाद कितने मराहल हैं, उसके बाद पेपर पेश करता है अपने स्टूडेंट्स को। देयर आर 6 स्टेजेस इन द वोम ऑफ ए मदर, 6 मराहल है मां के शिकम में। जब वो पेपर खत्म किया तो एक नौजवान उठा कि सर दिस इज होली कुरान 1400 years बिफोर, दिस इज द आया सूरह मोमिनून, नुतफा मुदगा अलका कसौनरिजा बकरतन फखलकना खलकन आखिर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये 6 स्टेजेस 1400 years पहले। वो परेशान होगा क्या सिंह साहब, देखो किताब को देख। उसके बाद वो परेशान होता क्या, मेरी जिंदगी 20 साल की गुजरी, अगर मुझे पहले मालूम हो जाती तो मेरी इतनी तबाही नहीं होती थी। कुरान मुसलमान अगर पहले चलना पड़िए मोहम्मद वाले ये साइंटिफिक चीज है। हर चीज कुरान की एक एक आयत क़यामत है। आयातुल कुरान खज़ाइनुल इल्म, इमाम में चहारों वाले है अफजल सलातो वसलाम, ये इल्म का खजाना है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज है। वकुल्लमा फतहत लका कुरानतन, जब भी कुरान खोलो मरहूमी के लिए ना पढ़ो जी, ईसाले सवाब ही के लिए ना पढ़ो, यकीनन ईसाले सवाब है। मरहूम के नाम से मोटिवेशन फैक्टर है, इंसान को मोटिवेट किया जा रहा है कि माँ के नाम से तुम खोलो ताकि कुरान खुले, मगर असल हदफ क्या है? कुरान के इल्म से मुस्तफीद हो। अगर कुरान के इल्म से मुस्तफीद होगे तो तुम्हारी जिंदगी इस दुनिया में भी बदलेगी, तुम्हारी आखिरत भी बदलेगी। अल्लाह से दुआ है इंशाअल्लाह हमें तौफीक दे कि पहले मरहले में हम लोग नहज़त में सबसे अहम चीज जो जरूरत है वो है इल्म की, नॉलेज बेस्ड नहज़त हो, वरना बहुत सी नहज़तें हुई। चुनांचे ज़ायद इब्ने अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद, उनकी नहज़त
دنیا مشہور ہے زید شہید کہتے ہیں. اس کو امام نے کہہ دیا تھا کہ یہ جلنے والی نہیں ہے. نہضت بالکل 46 ایئرس کے بعد کیوں حملہ؟ کچا 46 سال تیاری کرو. صلوات پڑھیے محمد والے دین ہے یہ دین. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم لوگ ان مجالس کو سینٹر آف نالج بیس بنائیں اور علم کے حصول کے بعد دعا کریں پروردگارہ عمل کی توفیق عنایت فرما. اس لیے کہ اگر عمل نہیں ہے الاسلام کلہ عمل. مولا امام علیہ افضل الصلاۃ والسلام اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل ہے. عمل نہیں ہے تو آج کے بعد سوچ کے جائیے, کوشش کیجئے 10 آیتیں پڑھیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم تدبر نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ قرآن ریسرچ کی بک ہے, قرآن ڈیپ جانے کی بک ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے بعد انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں قرآن کے سمجھنے کے لیے قرآن والوں کی ضرورت. قرآن ایک میں کہتا ہوں قرآن سوالات کو ابھارتا ہے, اہل بیت جوابات کے. اس قرآن کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بیڑا اٹھائے, یعنی قرآن کی آئیڈیالوجی کو کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے, اس کا ڈیفینڈ کرے. تو کربلا قرآن کی حفاظت کی جگہ. تو آج دن جو گزرا ہے وہ 2 محرم, شب جو ہے 3 کی ہے. 2 محرم کو کیا ہوا تھا؟ تو عموماً کوشش مت کیجئے کہ مولوی کوئی نئی روایت پڑھے گا تو روئیں. احساس کا نام آنسو ہے. جس دن احساس ہوگا خود بخود آنسو نکلیں گے. یہ قافلہ جو چلا تھا وہ آج پہنچا ہے کربلا. روایت کتنی سنی آپ؟ اس سے پہلے بھی بتا دوں یہ کربلا پر انبیاء بھی پہنچے ہیں. حضرت نوح کی کشتی جب محاذی ایلمنٹ جو تھی کہاں سے کربلا کے اوپر گزری تو منجدار میں آئی. حضرت نوح نے پوچھا پروردگار یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میرا دل پریشان ہو رہا؟ جبرائیل آئے نوح یہاں نبی کے نواسا 3 دن کا موقع. حضرت نوح نے امام حسین پہ گریہ کیا, قاتلین نے امام حسین پر لعنت پڑی. حضرت ابراہیم فلسطین سے ہجرت جب کرے تھے اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کے ساتھ, جب کربلا پہ پہنچے تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی, گرے, زخمی ہوئے. پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ وہی آئی کہ اے ابراہیم یا نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا شہید ہو جائے گا. حضرت موسیٰ بھی کربلا پہ پہنچتے ہیں, وہی حادثہ پیش آتا, پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ تو انبیاء کے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مولا جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے, جب کربلا پہ پہنچے کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹے, پھر روتے ہوئے اٹھے. راوی کہتا ہے کہ اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک سے آنسو گر رہے. مولا امیر المومنین آنسو گر رہے تھے. ساتھیوں نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہ حسین اس سرزمین پہ گرا ہے, درندے اس پر ٹوٹ پڑے ہیں, کوئی تلوار چلا رہا ہے, کوئی تبر چلا رہا ہے, کوئی نیزہ.
آج 2 محرم ہے، حسین پہنچے ہیں، گھوڑا رک گیا، امام حسین نے کوشش کی آگے بڑھو، نہ آگے نہیں بڑھا۔ پھر دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، یعنی بتا رہا امام حسین کوشش میں تھکنا نہیں چاہیے، کوئی وہم و گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام حسین اترے گھوڑے سے، روایتوں میں ہے کہ مٹی کو اٹھاتے جاتے تھے، سونگتے جاتے تھے، ایک مقام آیا جہاں پہ اٹھانے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہن یہی مقام ہے، رک جاؤ یہاں پر، ہاں ہونا یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا گھر رہے گا، یہیں پر رہیں گے۔ زینب نے کہا جب سے میں یہاں آئی ہوں دل میرا ہول کھا رہا ہے، پریشان ہو رہی ہوں، کہا یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، یہاں ہمارا قیام ہوگا۔ مولا نے ایک مرتبہ عباس سے کہا دیکھو معلوم کرو کوئی قریب، کوئی قریہ ہے، کوئی جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں تو معلوم کرو، جب جاؤ دیکھو کون ہے۔ غوثریہ والے جمع ہو گئے، کچھ بوڑھے کچھ عورتیں، امام حسین کے سامنے آئے۔ امام حسین نے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ کہ مولا یہ آپ ہی کی کرنا، پہلے بتاؤ اس کی قیمت طے ہو، قیمت طے ہونے کے بعد ہم یہ قیمت دیں گے۔ اور قیمت طے ہوئی، مقالہ تیار ہوا، جب تیار ہوا تو مولا نے کہا یہ میں لینے کے بعد تم کو ہبہ کر رہا ہوں، تم کو یہ زمین بخش رہا ہوں، اس شرط پر یہاں ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے، ہماری قبروں کو بنا کر اور یہاں پر ہمیں دفن کر دینا۔ ایک مرتبہ شاید مولا کو اطمینان نہیں ہوا، پلٹے عورتوں کی طرف، ان مومنات کی طرف جو حجاب میں سامنے مولا فاطمہ زہرا کا لاڈلا آیا ہے، وہ قریب آئے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، یہاں ہم لوگ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے، اگر تم سے قبریں نہیں بن سکتی تو یہ گڈھا کھود دینا، اس میں سب کو ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے امام حسین، چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، گود میں بیٹھتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پوچھا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں کلمہ پڑھتے ہیں۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے، کہ میں اس کا نوازا ہوں، یہاں پہ ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے، تم سے اگر قبریں نہیں بن پاتی، تم یہ گڈھا کھود نہیں سکتے، تو ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا ہماری میت۔ مولا وصیت کو ختم کیجئے، آپ کی لاش اجرکم علی اللہ۔ 2 جملے اور ختم دعا، کسی غم میں نہ رولا۔ حضور ہمارے ہاں ہماری دنیا ہے، یہاں پہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے روتے ضرور ہے، مگر دل میں خیال آتا ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس کا دفن ہو جائے، اس کا غسل و کفن ہو جائے۔ جب تک دفن نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا۔ ہر شخص، ہر وارث یہی چاہتا ہے کہ اپنا مورث دفن ہو جائے۔ ارے سید سجاد بھی کسی کا وارث تھا، اس کے دل میں بھی یہی تمنا تھی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ 11 محرم کو جب قافلہ حسین کے پامال لاش کے قریب پہنچا، زینب نے دیکھا سید سجاد کی حالت خراب ہے، ابھی دم نکل جائے گا، سینے سے لگایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے۔ اب بھی اماں جو